جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے مریض کی تیمارداری کے آداب بیان کروں، یہ بات یاد رکھیے کہ دنیاوی زندگی کے اندر خوشیاں اور تندرستی ہمیشہ ملنے والی نہیں، بلکہ ہمیشہ کی تندرستی اور خوشیاں، رونقیں یہ جنتی زندگی کا خاصہ ہیں، اور دنیاوی زندگی کے اندر آنے والی آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں یہ آزمائش کی قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا وعدہ ہم سے قرآن میں کیا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم آپ کو دنیاوی زندگی کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ضرور آزمائیں گے۔ اور جب بھی انسان جسمانی تکلیف کی وجہ سے یا روحانی تکلیف کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان بیماریوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو صاف کرنے والے ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بیماریوں کے اوپر صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور مریض آدمی کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور وہ چند امور جن کا ہمیں مریض کی تیمارداری کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے، ان میں سب سے پہلا امر اور سب سے پہلا کام وہ خالص النیہ، اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ مریض کی تیمارداری کرنے جانا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے جانا ہے، نہ کہ اپنی باری کا حساب دینے کے لیے کہ وہ میری بیماری پہ آیا تھا یا میرے عزیز و اقارب کی بیماری پہ آیا تھا اور میں اس کا حساب چکتا کر دوں۔ اگر ہماری نیت یہ ہوگی تو یقیناً اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی تیمارداری کرتے وقت کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹائم کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور آج کل کے جدید دور میں مختلف وسائل کے ذریعے ہمیں بیمار آدمی، مریض آدمی کے اہل و عیال سے ٹائم لینا چاہیے، وقت کنفرم کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھا دیکھی پہل کرنے کے اندر ہم ایسے وقت کا انتخاب کر بیٹھیں جو اس مریض کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے بالکل نامناسب ہو، جس کے اندر عیادت کرنے سے مریض کو بھی تکلیف ہو، چاہے وہ ہسپتال میں ہو یا گھر میں ہو، اور اس کی عیادت کرنے سے اس کو سنبھالنے والے اہل و عیال کو بھی تکلیف ہو۔ تیسرا ادب کہ ہمیں مریض سے بذات خود ڈائریکٹلی سوال کرنا چاہیے، اس کی صحت کے بارے میں، اس کی عافیت کے بارے میں، اس کی مرض کے بارے میں۔ اس سے مریض کو حوصلہ ملتا ہے، اس سے مریض کو محبت ملتی ہے، اس سے مریض کو آنے والے شخص سے پیار ملتا ہے۔ چوتھا ادب، جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کو صبر کی تلقین کریں، اس کو اس بیماری کے اوپر ملنے والے اجر ثواب کا ذکر اس کے سامنے کریں، اس کے سامنے نا امیدی نہ پھیلائیں، اس کو اسی بیماری کی ایسی کہانیاں، ایسے قصے کہ جس سے اس کی جسمانی اذیت کے اندر اضافہ ہونے والا ہے، اس کو سنانے سے پرہیز کریں۔ اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑا ادب کہ مریض آدمی سے دعا لیں، مریض آدمی کے لیے دعا بھی کریں اور مریض آدمی سے دعا بھی لیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ مریض آدمی کے سر کے پاس بیٹھ کے اس کو دم بھی کیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے اور ان سے دعا بھی لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔